جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سارے ہی پاکستان میں پوری دنیا میں ہی تقریباً بچوں کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ رمضان ماشاء اللہ سے آنے کو ہے اور نہ سب مائیں پریشان ہیں کیونکہ رمضان پریپریشنز بھی چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کے پیپرز، اور جب بچوں کے پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں تو مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کیونکہ بچوں کو ٹیوشن بھیجنا وغیرہ، پھر اس کے بعد رات کو ان کو خود پڑھانا، اس کے بعد صبح یہ ٹینشن کہ اب پیپر میں یہ کیا لکھ کر آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ٹینشن کہ پتہ نہیں اب رزلٹ کیا آئے گا، کیونکہ پورے سال کی بچوں کی جو محنت ہوتی ہے نا وہ پیپرز میں سامنے آتی ہے، اور ظاہر ہے ماں باپ نے محنت کی ہوتی ہے، صبح صبح اٹھ کر جاگ کر کپڑے دھو کر استری کر کر بچوں کو مطلب وقت وقت پہ اسکول بھیج کر کھلا کر بچوں پر محنت کر کے اپنا پیسہ لگا کے اپنے دن رات ایک ماں باپ پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بس یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ فیل نہ ہو جائے یا رہ نہ جائے کلاس سے، کیونکہ انہوں نے لاکھوں کی رقم جو ہے نا اسکولوں میں جمع کرائی ہوتی ہے۔ تو آج ایک زبردست سا وظیفہ آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بچوں کے پیپر میں کامیابی ہو اور نہ ہمارے بچے ذہین ہو جائیں ہم، اور بہت سی ماؤں کے میں جاتے ہیں کہ ہمارے بچے پیپر دینے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا فرما دیں۔ تو آج ایک بہت ہی زبردست سا وظیفہ آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں، جو کہ میں خود علم کے دور میں کیا کرتی تھی۔ ہمیں عالم الدین جو ہمارے اسکول میں مدرسہ پڑھایا کرتے تھے انہوں نے بتایا تھا، تو آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کس طریقے سے جو ہے نا اس دعا سے میں نے ہمیشہ اپنے پیپروں میں ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن ہی لی، اور اگر فرسٹ نہیں لی نا جب علم کے دور میں بھی تو جید جداً اور ممتاز تو الحمدللہ لی ہی لی، اور ہمیشہ آگے تھی۔ چلے آئیں اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ لوگ کی ہیلپ ہو سکے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن اپنا روزانہ کے معمول کے مطابق گزرا، شام میں نے استری وغیرہ لگا لی تاکہ جو ہے نا وہ رمضان سے پہلے پہلے جو کپڑے الماریوں میں پڑے ہیں تھوڑے ایکسٹرا کپڑے استری کر لیے جائیں، تاکہ رمضان میں اگر استری نہ بھی لگے یا کپڑے کم کم استری ہونا تو میں عبادت کو، اپنے اللہ کو، اپنے ذکر کو اور قرآن کو زیادہ وقت دے سکوں۔ تو بس یہ سب کرنے کے بعد یعنی ایکسٹرا کپڑے پریس کرنے کے بعد میں کچن میں آ گئی اور گجریلا بنانے لگی۔ گجریلا کی ریسیپی بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ میں دیکھیں گے، بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ اچھا، آپ کو گجریلا کی ریسیپی بتا دیتی ہوں میں، پھر آگے جا کے آپ لوگ کو وظیفے کا بتاتی ہوں، کیونکہ پھر بہت ساری بہنوں کا کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ریسیپی بتاتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں پہلے کیا کیا میں نے، یہ میری امی کی ریسیپی ہے لیکن اس میں نئی ایڈکشن بھی کی ہے، آپ کے ساتھ خاص وہ شیئر کرنی ہے۔ اچھا، گاجروں کو میں نے کیا کیا کہ چھیل لیا، دھو لیا، اس کے بعد اس کو کاٹ کے کوکر میں سیٹی دے دی، 1-2 گھٹ دودھ ڈال کے، پانی نہیں ڈالنا، گاجر اپنے پانی بہت زیادہ چھوڑ دیں گی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا اچھے سے میش کر لیا، اس کے اندر 1 کپ بھر کے دیسی گھی کا ایڈ کر لیا، اگر آپ بس نہیں ہے تو آپ نارمل گھی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو 2-3 الائچیاں جو ہے نا وہ کوٹ کے اس میں ڈال دی اور اچھے سے اس کی بھونائی کر لی۔ جب دیکھا کہ بالکل پانی سوکھ گیا ہے تو اس کے اندر میں نے جو ہے نا اپنی ٹیسٹ کے حساب سے چینی ایڈ کر لیا، ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے دودھ لیا 1/2 کپ، اس کے اندر 1 کپ جو ہے نا نارمل کپ میں نے سوکھے دودھ کا ایڈ کیا، اور اس کے بعد اس کو میں نے 1 چمچ آدھی سی ہلکی سی مطلب کارن فلور کی ڈال کے ہلکی آنچ پہ چھوڑ کے پکا لیا، وہ کھوا سا ماوا سا بن گیا گاڑھا گاڑھا۔ اس کے بعد اس کو ڈال کے اس پر پستے ڈال کے سرو کر لیا، اور یقین کریں یہ گجریلا بہت ہی مزے کا بنا تھا، آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو چلے یہاں اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ وظیفے کا فائدہ کیا ہے۔ جب ہم لوگ جاتے تھے نا، جب علم حاصل کرنے جاتے تھے تو علم میں یہ تھا نا کہ جو عالمہ کا کورس ہوتا ہے اور خاص کر عربک میں جو ہوتا ہے وہ بہت ٹف ہوتا ہے، تو نا شروع میں تو بالکل 1 سال تو بالکل سمجھ آتی ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، بس جو معلومات پڑھا رہی ہوتی ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے مدارس میں جو ہے نا ایسی لڑکیاں بچی تو ڈاکٹری چھوڑ کے آئی ہوئی تھی، لیکن وہ جب آئی نا تو وہ اتنی کمپلیکیشن چلی گئی تھی نا، تعلیم تھوڑی ہارڈ بھی جیسے ہم نے کبھی پڑھی ہی نہیں، تھوڑی مشکل لگ رہی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ پی ایچ ڈی تو آسان تھی اور یہ زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن جب مطلب یہ ہے کہ 6 سال ہوتے ہیں لیکن ٹف سے ٹف 6 سال ہوتے ہیں، تو نا اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب اتنی کتابیں معلومات پڑھاتی تھی نا کہ جتنا بھی یاد کر لو نا تو پیپرز میں جو چیز آتی تھی ایسا لگتا تھا کہ یہ تو ہم نے پڑھی ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی، اور وہی چیز ہوتی تھی جو کاپی میں، ظاہر ہے بک میں جو پڑھائی ہوتی تھی وہی ہوا کرتی تھی۔ ہم بہت کنفیوز ہوتے تھے، تو ہماری ایک بڑی معلمہ تھی، انہوں نے ہمیں یہ دعا بتائی، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت۔ یہ جو فکرہ ہے نا میں آپ کو لکھ کے بتا رہی ہوں، آپ اچھے سے پڑھ لیجئے گا، اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، یہ دعا آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔
بلیو می. ایسا یہ نہیں کہ آپ بچوں کو یاد ہی نہ کرائیں اور آپ بولیں یہاں پڑھ لینا آپ کو آ جائے، ایسا نہیں. آپ نے بچوں کو پوری پریپریشن کرا لی پیپرز کی، اب آپ نے بچوں کو یہ دعا سکھانی کہ بیٹا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ پیپر کو اتنا کنفیوژن میں اور ٹینشن انزائٹی میں چلا جاتا ہے نا کہ میں تو ایسا ہوتی تھی، میں پیپر دینے جاتی تھی تو میرا بلڈ پریشر بالکل لو اور میں پیپر دے دیتے بے ہوش بھی ہو جاتی تھی، سر ڈال دیتی تھی میں ایک دم سے. تو میڈم چیک کرتی تھیں اور نہ پھر انہوں نے مجھے یہ دعا بتائی تھی کہ آپ اتنی کنفیوز ہو جاتی ہے نا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ لکھیں کیا، سب بھول جاتی تھی میں جاتے ہی. تو یہ جو دعا ہے نا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ پاک مجھے وہ سب اس میں سے یاد کرا دے جو کچھ میں بھول گئی ہوں، اور وہ کچھ مجھے علم یعنی مجھے سکھا دے جو کچھ مجھے نہیں آتا یعنی ما جہلت. تو ان کلمات سے کیا ہوتا تھا، میں ان کو پڑھتی رہتی تھی اور بالآخر ایک پڑھنے کے بعد 5 دفعہ 6 جب بس پڑھتی رہتی تھی مسلسل، اور ایک دم سے مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں سارا کا سارا پیپر اتار دے، اور میں لکھتی چلی جاتی تھی. اور ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو بتاؤں گی بہت ہی زبردست ہے قرآن پاک سے، کیونکہ قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے نا ہر جگہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے علاج، ہر چیز کی شفا رکھی ہے. تو ویسے ہی اللہ پاک نے ہمیں بہت زبردست خوبصورت آیت دی ہے، سورہ نور اللہ نے اتاری ہے. سورہ نور، نور تو علم کو ہی کہا جاتا ہے نا، نور یعنی روشنی اور علم مطلب روشنی، دونوں کا مطلب کچھ ایسا ہی ہے. تو سورہ نور کی یہ آیت ہے، آپ لوگ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. یہ میں نے آپ کو پڑھ کے اس لیے سنا دی کہ اگر آپ لوگ کو سمجھ نہ آئے، یا میری بہت ساری بہنیں ہوں گی جن کا تلفظ قرآن کا تھوڑا پچھلے زمانے کا پڑھا ہوا ہوگا، تو آپ اچھے سے سن لیں، دیکھ لیں، پڑھ لیں اور اس کا اسکرین شاٹ اپنے پاس رکھ لیں. آپ یہ پڑھ کے اپنے بچوں پر پھونک کے 3 دفعہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ یہ بچوں پر پھونک دیں، اور پھر آپ ماشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ کتنا قابل، اس کا ذہن تیز ہوگا وہ علم حاصل کرنے میں، مطلب اس کی ذہنیت، کہتے ہیں نا بچوں کا ذہن کمزور ہے، بچوں کا ذہن تیز ہوگا اور جو ہے نا وہ پیپر بھی ماشاءاللہ فر دے کر آئے گا. یہ وہ آیت تھی نا جو ہمارے امی ابو نے نا گھر کے دروازے پر لگائی ہوئی ہوتی تھی. جب ہم پیپر دینے کے نکلتے تھے نا، ہماری امی ہم پر 3 دفعہ پڑھ کے پھونکتی تھی، اور پڑھتے پڑھتے نا مجھے اتنی یاد ہو گئی تھی نا کہ میں ابھی بھی بالکل اچھا علم کے دور کے 10-15 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی مجھے یہ صورت ایسے یاد ہے نا جیسے بس بالکل رٹا لگا ہو. تو یہ کہ یہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، بچوں پڑھ کے آپ پھونک بھی سکتی ہیں، تو پھر آپ اس کے کمالات دیکھیے گا، کیونکہ یہ قرآن کی خوبصورت آیت ہے. آپ کے بچے پوزیشن نہ لائے، آپ کے بچے ذہین نہ ہوں، آپ کے بچوں کے اچھے نمبر نہ آئے نا، تو آپ مجھے کہیے گا. اور ساتھ ساتھ بس پیپرز جن کے ہو چکے ہیں تو ان کے لیے آئندہ کے لیے یہ ریمائنڈر ہے، اور ساتھ ساتھ آپ درود پاک پڑھ کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں. انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کے بچوں کے رزلٹ کیسے آتے ہیں. بس اللہ پر یقین کامل بنائیں. یہ آپ پر اللہ پر بس اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وسائل نہیں ہے لیکن اللہ تو دے گا، تو پھر یقین کریں. یہ جو یقین آپ کا بنے گا نا اللہ پر، یہ کامل یقین ہوگا. یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ. امید آپ لوگ کو پسند ہے. دیکھیں آپ لوگ کو ولاگ پسند آتا ہے نا تو پلیز آپ لوگ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ ہماری جو بہت ساری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے. قاری خیر ہے، وہ پڑھیں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کا تو کچھ نہیں جانا لیکن مجھے بہت خوشی مل جاتی ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری ایک مخلص انسان ہے جو میری یوٹیوب کی فیملی میں میرے ساتھ جڑ چکا ہے اللہ کے کام کے لیے. لیتی ہوں آپ سے اجازت. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، رکھیں حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد. اور جو بہنیں مجھے کچھ سمجھ کر دعاؤں کا کہتی ہیں نا، یقین کریں میں آپ لوگ کو اپنی دعاؤں میں ضرور ضرور یاد رکھتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.